لو سامو. یہ وہ ہے کتاب احکام شریعت. اس کی نسبت سے مفتی صاحب نے بھی اپنا نام رکھا. اب یہ ساری چیزیں تو میں ہی بتا سکتا ہوں نا. کیوں؟ سونک کے بتا سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں. ہم ان میں سے نکلے ہوئے, ہمیں پتہ ہے کہ کدھر کدھر سے چیزیں اٹھ کے باہر نکل رہی ہیں. یہ احکام شریعت پروگرام کا نام کیوں رکھا گیا؟ آج مفتی اکمل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی باری ہے, کیونکہ وہ خود نکلے ہیں نا اب ریسکیو کرنے کے لیے. اور انہوں نے تو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے مجھے. تو اب میرا حق پہنچتا ہے کہ میں ان کی گفتگو کی پوری انجینئرنگ کروں انشاءاللہ تعالیٰ. میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابی لوگ ہیں دیوبندی اور اہل حدیث, ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے جماعت کے ساتھ؟ تو انہوں نے جواب دیا ان کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. ہاں جی, ہو سکتا ہے کہ آپ کو شیطان وسوسہ دلائے کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ ان کی قرات درست نہیں ہے. نہیں, یہ نہیں ہے. پھر اگلا سوال ان سے ہوا کہ ان کی مسجد میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. جس طرح گھر میں بھی مجبوراً نماز ہو جاتی ہے نا, کفار کی مساجد میں بھی نماز ہو جاتی ہے. کفار ڈائریکٹ کافر لکھا. وہ ایک وہابی مولوی آپ کو پتا ہے, وہ نیو ٹی وی کے پروگرام میں دھوکہ دے رہا تھا کہ جی ہم کوئی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے. تو میں نے کہا تھا یار جھوٹ نہ بولو, تمہیں بھی پتا ہے, اور سب سے زیادہ تو تمہارا انہوں نے کیما کیا ہے اعلیٰ حضرت نے. آج ان کی وکالت کر رہے ہو صرف میری دشمنی میں, تو ٹھیک ہے بھگتو. تو انہوں نے کہا کہ دیوبند اور اہل حدیث کفار کی مساجد ہیں, ان کے اندر نماز کا حکم وہی ہے جو آپ گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں, بس جواز کی حد تک. یہاں ہمیں اعلیٰ حضرت سے اختلاف ہے. کفار کی مساجد نہیں کہنا چاہیے تھا, کفار کی عبادت گاہیں کہنا چاہیے تھا, کیونکہ کفار کی مسجد نہیں ہوتی ہے. لہٰذا دیوبند اور اہل حدیث کی مسجدیں تو ہیں ہی نہیں ہے نا اعلیٰ حضرت کے نزدیک, تو انہیں کہنا چاہیے عبادت گاہ. دیکھیں اعلیٰ حضرت کی غلطی میں نے پکڑی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم بھی بریلوی رہے ہوئے ہیں. کفار کی مساجد نہیں سرکار, کفار کی عبادت گاہیں. پھر تیسرا سوال ہوا کہ یہ بتائیں کہ ان کی اذان کا جواب ہم دیں. انہوں نے کہا ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرف باطل ہے. ظاہر ہے جنہوں کی نماز ہی کوئی نہیں, ان کی اذان کا کیا اعتبار. تو آج انشاءاللہ تعالی مفتی اکمل صاحب کی باری آئی ہے, اور یہ باری ان کی آتی ہے اس وجہ سے کہ خود نکل کے آتے ہیں. میں نے کبھی ان کو نہیں للکارا کہ بھی تم لوگ نکلو, اور جب یہ نکلتے ہیں تو باقیوں کا تو کوئی لحاظ کرتے ہیں, میرا بالکل کوئی لحاظ نہیں کرتے. اور میں چاہتا ہوں کہ لحاظ نہ کریں تاکہ میں انہیں ان کی اندر کی خبر دوں, کیونکہ مجھ سے زیادہ ان کو کوئی جانتا نہیں. ظاہر ہے میں بھی خود 31 سال تک ان لوگوں کے ساتھ رہا ہوں, دعوت اسلامی میں 10 سال گزارے ہیں, ہم سے تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو یہ مفتی اکمل صاحب باپا جانی الیاس قادری صاحب کے مرید ہیں. ہم لوگ ایسے لوگوں کو جو بھی مطلب سوشل میڈیا پہ غلط کام کر رہا ہو, اس کو تقویت دینے والے ہم ہی لوگ ہوتے ہیں. کیوں سنتے ہیں آپ ایسے شخص کو, کیوں دیکھتے ہیں آپ اس کی چیزوں کو؟ جب آپ جاتے ہیں وہاں پر, جو بھی نیا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, 5 لاکھ, یار کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی, پھر وہ بھی دیکھتا ہے, اور اس طریقے سے باتیں ذہن میں آتی ہیں. اب ہمارا ذہن خالی ہے, وہ اپنی کچھ باتیں بیان کر رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں وہ ٹھیک کر رہا ہے, اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. ہمیں باقاعدہ دلائل کے ساتھ اور کسی اچھے سلجھے ہوئے عالم سے سیکھنے چاہیے, کہ جب دلائل سے آپ سیکھ لیں گے, قرآن و حدیث کے دلیلیں ہوں گی, کوئی وسوسہ آ ہی نہیں سکتا ہے. جب کوئی بھی بات ایسی کہے جو جمہور کے خلاف ہو, میجورٹی کے خلاف ہو, وہ بات ضرور غلط ہوگی. اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی. ایک روایت میں فرمایا ہمیشہ بڑی جماعت کی پیروی کرو, جو علیحدہ ہوا اسے آگ میں علیحدہ کیا جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ ہمیں چلا. یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے راستے پہ چلا, ہمیں حدیث کے راستے پہ چلا, نہیں, انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلا. آپ خود سوچئے ایک تنہا آدمی کیسے صحیح ہو سکتا ہے, جو جمہور کے خلاف, جو قرآن کے خلاف, جو حدیث کے خلاف بول رہا ہے. اور آخری بات اور عرض کر دیتا ہوں بس, کہ یاد رکھیں ایسے ایک نہیں لاکھوں فتنے اٹھے ہیں اور ختم ہو گئے ہیں, یہ بھی ختم ہو جائے گا. جو بھی شخص ہے
تو آپ خامخواہ پریشان ہوتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ جو اٹھا ہے یہ وہ آسمان تک جائے گا اور ایسا پھیل جائے گا, پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا. اس لیے ٹینشن نہ لیں. جو میں نے بات سمجھائی اس کو 2-3 دفعہ ریپیٹ پروگرام میں سن لیں. ٹائٹل انہوں نے ویڈیو کا رکھا ہے کہ انجینئر کو سن کے لوگ کیوں گمراہ ہو رہے ہیں. اس کی انہوں نے ریزننگ بتائی ہے, اور ظاہر ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے فرقے کو بھی جسٹیفائی کرنا تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ولی اللہ کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں سلطان الہند؟ کہیں گے جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. ہاں بالکل اتنے لے آنا سی تو اڈے بھی سارے بابے پرلے درجے دے فاسق سن, اللہ نے دین دا کام لیا. یہ آپ نے خود بتایا ہمیں. اگر آپ ذاکر نائک کو سلطان الہند مانیں گے, ہم بھی آپ کے بابے کو سلطان الہند مان لیں گے, اور اس کے بعد سلطان الورلڈ کی بھی باری آئے گی. میرا نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, جس نے 1200 سال کی تصوف کو اکھاڑ دیا ایک اکیلے بندے کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی, 300 سال کی فرعون کی حکومت اکھڑوا دی, کیونکہ پیچھے اللہ ہوتا ہے نا. تو یہ بھی رسول اللہ کے خادم کے پیچھے, ختم نبوت کے اس مجاہد کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی سپورٹ ہے کہ نہ چشتی رسول اللہ پارٹی بچی, نہ تھانوی رسول اللہ, نہ شبلی رسول اللہ, سارے بابے وڈ کے پرے مارتے ہیں اللہ کے فضل سے. یہ ہماری مجبوری تھی, یہ آکاش بیلیں تھی جو آپ کو لگی ہوئی تھی, ان کو اتارنا ہماری مجبوری تھی. تو یہ جو آپ دعوے کرتے ہیں نا, آج یہ دعوے آپ لوگوں کے اپنے گلے فٹ ہو گئے. اب آندہ کسی کو مزارات کے رش کی دھونس نہیں لگانی, اپنی تعداد کے زیادہ ہونے کی دھونس نہیں لگانی, کیونکہ آپ نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز اگر لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے. بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ کہتے ہیں یہ بڑا جو شیطان ہے جو حضرت آدم کے مقابلے پہ تھا, یہ اس کے فالوور ہے. ہائے ہائے, انہوں نے شیطان کو سبسکرائب کیا ہوا ہے آج کی لینگویج میں. آج ہوتے اعلیٰ حضرت نے یہی کہنا تھا. مفتی صاحب آپ کس منہ سے آپ کہیں گے علماء سے سیکھیں؟ جی ہم نے علماء سے یہ سیکھا ہے کہ حسام الرحمین کے مقابلے پہ جب المحند المفند علماء دیوبند نے لکھی تو انہوں نے کہا کہ احمد رضا بریلوی اور ان کی پوری جماعت, یعنی کہ مفتی اکمل صاحب بھی اور ان کے پیر الیاس قادری صاحب بھی, یہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے, جس طرح کے انبیاء اکرام کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے شیاطین. یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم, ہاں رضی اللہ عنہم لکھا ہے. تو مفتی صاحب ٹھیک ہے, ہم علماء کی بات مانتے ہیں کہ آپ اور آپ کے سارے بزرگان دین شیطانی لشکر ہیں. لو سامو علماء سے سیکھنا ہے. اب یہ پھر باہر نکلیں گے نہیں سارے علماء تو نہیں نا, تو اڈے کیوں پہ گئے تو بابیا تو باقی کیوں نہیں. اس کا الٹیمیٹ حل یہی ہے کہ سارے علماء کی بات سنو, جس کی بات درست ہے وہ فالو کرو. صحیح بخاری میں حدیث ہے, بلغوا عنی ولو آیہ, پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو. یار مسلمانوں کو ایک آیت تو میرے خیال ہے عمران خان صاحب نے یاد کروا دی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس ایک آیت نے تقریباً 70% مسلمانوں کا ایمان مشکوک کر دیا پاکستان میں, خود خان صاحب کا بھی, کیونکہ وہ بھی جا کے دربار پہ گر گئے تھے اپنی بیوی کے ساتھ. پڑھتے وہ یہی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات آگے نہ کروں, ایک آیت بھی آتی ہو وہ آپ نے آگے بیان کرنی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا کہ 3 دن سے وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آ رہا تھا, لیکن حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا کہ یہ شیطان تھا کیونکہ وہ انسانی شکل میں آ رہا تھا. اس سے پتہ کیا رزلٹ نکلا؟ ہاں اگر حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا تو بابا تشائی کوئی نہیں. ہاں جی غوث کتب ابدال پوری کائنات کو ہتھیلی پہ رائی کے دانے کی طرح ایسے کر کے دیکھ رہے, اور نصیحت ہوئے تو اڈا کوئی بابا میری میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا, تے بابے تے شائی کوئی نہیں دیکھ کے